کشمیر میں انتخابی دنگل سجنے کو تیار ہے۔ کون کون سی سیاسی پارٹیز حصہ لے رہی ہیں، جانتے ہیں محمد عمیر سے۔ آزاد کشمیر کا انتخابی مارکا، 20 سیاسی جماعتیں اور ایک فیصلہ کن جنگ، سب کی نظریں 27 جولائی پر مرکوز ہیں۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں اس بار 20 سیاسی جماعتیں میدان میں اتری ہیں۔ ہر جماعت اپنے منشور، قیادت اور انتخابی حکمت عملی کے ساتھ عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ سیاسی میدان میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس، استحکام پاکستان پارٹی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فیض توجہ کا مرکز ہیں۔ یہ جماعتیں آزاد کشمیر کی سیاست میں اپنے اپنے نظریاتی، عوامی اور تاریخی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں اور اس بار بھی بھرپور تیاری کے ساتھ انتخابی میدان میں موجود ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سابق حکومتی کارکردگی اور تنظیمی ڈھانچے کو بنیاد بنا کر عوام کے سامنے ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے روایتی ووٹ بینک اور تجربہ کار قیادت کے ساتھ انتخابی مارکے میں شریک ہے، جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اپنی تاریخی شناخت کے ساتھ سیاسی میدان میں اتری ہے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں انتخابات میں اپنی سیاسی طاقت آزما رہی ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے اور ایم کیو ایم پاکستان بھی مختلف حلقوں میں بھرپور انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ بعض حلقوں میں آزاد امیدوار بھی بڑی جماعتوں کے لیے چیلنج بن کر ابھرے ہیں، جس سے کئی نشستوں پر مقابلہ مزید دلچسپ اور غیر یقینی صورت اختیار کر گیا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 45 نشستوں پر انتخابات میں مسلم لیگ نون کے 44، پیپلز پارٹی کے 43 امیدواروں میں جوڑ پڑے گا، جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے 37 اور استحکام پاکستان پارٹی کے 35 امیدوار بھی میدان میں حریفوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جماعت اسلامی کے 35 امیدوار، ایم کیو ایم کے 8 اور جے یو آئی کے 3 امیدوار سیاسی میدان میں اتارے گئے ہیں۔ اس بار مقابلہ صرف جماعتوں کے درمیان نہیں بلکہ سیاسی نظریات، مقامی اثر و رسوخ، برادریوں، نوجوان ووٹرز اور ترقیاتی وعدوں کے درمیان بھی ہے۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی، باغ، پونچھ اور مظفر آباد جیسے اہم اضلاع کے نتائج نئی حکومت کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، آزاد کشمیر کے عوام مسائل کا حل اور وعدہ پورا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف شیر پر مہر لگائیں۔ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے فتح پور کھائی رٹہ میں انتخابی مہم کے دوران جلسوں سے خطاب کیا اور اس موقع پر مقامی برادریوں اور عمائدین علاقہ نے مسلم لیگ نون میں شرکت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا، مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کا بجٹ دگنا کیا تھا، اب 10 گنا کریں گے، جبکہ انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا، نون لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب ترقی، عوام کی خوشحالی اور وعدوں کی تکمیل ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے، غریب روٹی کو ترس رہا ہے، جبکہ ملک میں صبح شام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ کی تحصیل رحمت آباد میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے سی میں بیٹھ کر لگتا ہے کہ سارا ملک ایسے ہی خوشحال ہے، کسی غریب کے گھر جا کر دیکھے تو پتہ چلے گا کہ 80% لوگ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ گورنر پنجاب نے کہا، پیپلز پارٹی متوسط طبقے کی واحد نمائندہ جماعت ہے، بلاول بھٹو کا پیغام گلی گلی محلے محلے جا کر پہنچائیں گے۔ عوامی مینڈیٹ سے بلاول بھٹو کا آئندہ الیکشن میں وزیر اعظم بنوانا